بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے EOBI کے بارے میں کہ وہ نئی اپڈیٹس کیا ہیں جو کہ حکومت پاکستان نے منظور کی ہیں، اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ تبدیلیاں کب سے لاگو ہوں گی، کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکے گا اور آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو۔ وفاقی کابینہ نے EOBI پینشنرز میں 15% اضافے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس اضافے کے تحت 1 جنوری 2025 سے آپ سب کی پینشنز اضافے کے ساتھ اور بڑی ہوئی پینشنز کے ساتھ آپ کو ملنی ہے۔ اس کے علاوہ جن کی پہلے 10,000 روپے پینشن تھی، اب وہ بڑھا کر 11,500 کر دی گئی ہے، کیونکہ 15% جو بنتی ہے ان کی وہ ہے 1,500 روپے۔ وہ لوگ جنہوں نے طویل سروسز کے ساتھ یا پھر بہت بڑا ایک عرصہ EOBI میں شامل رہے، ان کی پینشنز نئی فارمولا کے تحت بڑھا کر یعنی کہ 30,000 یا اس سے زائد بھی انشاءاللہ ان کو مل سکتی ہے۔ باقی ہم جو امپورٹنٹ بات ہے جس کا ہمیں بہت سے لوگ کوشچنز کر رہے تھے کہ بھئی بقایا جات ملنا کب شروع ہوں گے، ویسے تو پینشنرز کے یہ نیا اضافہ پرانے مہینوں اور بقایا جات 1 ستمبر 2025 سے ادا کیے جانے تھے اور شروع بھی ہو چکے تھے۔ تقریباً 5 لاکھ پینشنرز اس اپڈیٹ سے مستفید ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ کیسز ایسے سامنے آئے جن کا کہنا تھا کہ ہمیں بڑی ہوئی پینشنز یا پھر ہمارے بقایا جات نہیں ملے۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس میں کیا کوتاہی آپ کی طرف سے ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو پینشن نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کہ EOBI کی طرف سے بھی پینشنز کا مسئلہ ہو، اس وجہ سے آپ کو پینشن شاید نہ ملی ہو۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ EOBI کے دائرے میں غیر رسمی کارکنان، گھریلو ملازمین، زرعی مزدور وغیرہ بھی شامل ہو۔ اس کو وسیع کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ اتنے لوگ آ گئے، پتہ نہیں کیا پینشن کا نظام۔ جب بھی کوئی ادارہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ پرانے والے جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ کہیں نہ کہیں فائدہ مند ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے پینشن جن سے آپ لیتے ہیں وہ ترقی کی طرف راگامزن ہے۔ اب میں آپ کو بات کرتے چلوں کہ EOBI 2024 سے 2025 جو مالی سال کی آمدنی میں بہتر آئی ہے۔ ادارے کی آمدنی میں تقریباً 40% اضافہ ہوا ہے، تقریباً 116 ارب تک۔ اگر EOBI کے ریٹائرڈ پینشنر ہیں آپ اور آپ کی پینشن 10,000 تھی یا پھر اس سے زیادہ تھی تو آپ خود اپنے طریقہ کار سے بڑھائی ہوئی پینشن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی پینشن ملنی تھی۔ اپنا CNAC نمبر، EOBI پینشنر شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات تیار رکھیے گا۔ اگر پینشنز یا پھر بقایا جات آپ کو نہیں ملے تو آپ اپنے مقامی EOBI دفتر سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ سر درخواست کا کیا مرحلہ ہے۔ محتاط رہیں، کوئی بھی جعلی دعوے نہ کریں، OTP مانگے یا حساس معلومات تو آپ مت دیجیے، کیونکہ کوئی بھی آفیشیل ادارہ یہ OTP وغیرہ نہیں مانگتا۔ یہ اضافہ EOBI کے اپنے وسائل سے کیا جائے گا۔ حکومت نے اس کے لیے کوئی الگ سے بجٹ نہیں دیا۔ پروسیس جلدی ہی کرنے کا حکم قومی اسمبلی کے متعلقہ کمیٹی نے دیا ہے تاکہ پینشن کیسز جلد سے جلد حل کیے جائیں، کیونکہ جو کیسز سامنے آئے جن کو نہیں ملے حکومت نے ان کے لیے بھی ایک الگ سے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ کائنڈلی اگر آپ نے اپنے گھر کے ایڈریسز چینج کیے ہیں تو اپنے بینکس میں جا کے اسے اپڈیٹڈ کروائیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں ٹائم سے اپنے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی تو اکاؤنٹس ڈیڈ ہو جاتے ہیں، آپ بینکس جائیے اپنے اکاؤنٹس چیک کروائیے، اس وجہ سے بھی آپ کو پینشن ہو سکتا ہے نہ ملی ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی انفارمیشن اپڈیٹڈ نہیں ہے تو اسے بھی آپ اپڈیٹڈ کروائیے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی پینشن لینے کے پروسیس میں بہت بڑی کارکردگی ڈالتی ہے، اور اگر آپ کوئی بھی چیز چینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے جا کے ان چیزوں پہ اپڈیٹڈ کروایا کریں۔ اگر آپ کا ساری انفارمیشن صحیح ہے، درست ہے، نمبر بھی صحیح ہے، چل رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ قریبی EOBI آفیسز جائیے اور اپنی ساری جو آپ کی پرابلمس ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آخر میں دوستو یہ اپڈیٹس آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، چاہے آپ خود پینشن لیتے ہیں یا آپ کے گھر میں بزرگ لے رہے ہیں، اس سے آپ کو زیادہ احترام، مالی معاونت اور سہولت ملنے کا امکان ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک لازمی کیجیے گا، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔